الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت پورے قرآن میں جب بھی جنت کی بات کرتے ہیں تو اس کو دو چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ بغیر ایمان کے جنت نہیں ہے اور بغیر عمل صالح کے جنت نہیں ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں کہیں بھی ایمان کو کافی قرار نہیں دیا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ سب خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا مطلب ہے جو اس پوری شرط کو پورا نہیں کر رہا سو وہ خسارے میں ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ایسی جنت میں رہیں گے جس کے نیچے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ گارڈنز ہیں اور پھر بیچ میں سے یا ان کے نیچے سے دریا بہ رہے ہیں۔ سو وہ جو آئیڈیلائزڈ قسم کی انسان کی کنسپچلائزیشن ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ شوز سم تھنگ ویری سملر جو کہ آخرت میں آ رہی ہوگی۔ اس کے فوراً بعد جو آیت ہے، سو اس سے پہلے اللہ رب العزت قرآن کی آیتوں میں شیطان کی گمراہی کا ذکر کر رہے تھے اور کیسے وہ انسان کو گمراہ کرے گا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور پھر بیچ میں اللہ رب العزت نے جنت کی کنڈیشنز بتائیں کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اینڈ دین دا نیکسٹ آیا اللہ رب العزت سیز لیس بامانیکم ولا امانیج اہل الکتاب، کہ جو حقیقت ہے نا وہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگی، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہوگی۔ اور خواہش انسان کی کیا ہوتی ہے، جسے میں کہتے ہیں نا کہ آئیڈیلی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک، وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ایفرٹ، بغیر ایفرٹ کے بغیر کام کیے کچھ مل جائے تو وہی انسان چاہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، نہ مسلمان کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور وہ خواہش کیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات کے کمبینیشن کے بغیر ہی کسی طرح بس گزارا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی گناہ کرے گا، کوئی بھی برا عمل کرے گا تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اس کو اس کا بدل ملے گا، چاہے اس دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ he will not find any protector or helper beside Allah رب العزت۔ اب یہ جو انسان کی غلط فہمی ہے نا کہ میں بدعمالیاں کرتا رہوں، میں گناہ کرتا رہوں، میں نافرمانی کرتا رہوں اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو ایسا اللہ رب العزت نے قانون نہیں بنایا۔ اور ایسی خوش فہمی میں رہنے والے مومن پہ اللہ رب العزت بہت کلیئر کر دیتے ہیں قرآن و سنت میں کہ آؤٹ کم ٹھیک ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میری جو ڈیسٹینیشن ہے that's dependent on the path that I'm taking۔ اور یہ غلط فہمی رکھنا کہ پاتھ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن آؤٹ کم ٹھیک ہوگا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اپنا پاتھ جا کہاں پہ رہا ہے وہ اللہ رب العزت بہت کلیئر انڈیکیٹرز دے دیتے ہیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ اور وہ انسان کو ہر وقت کوئی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں گزر سکتا جس میں وہ اس ریکگنیشن کے ساتھ نہ چل رہا ہو۔ تو آج کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہوتا کیا ہے۔ اچھا، وہ ہم جیسے لوگ جو آمنو ہیں اور اپنی طرف سے کچھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں نا، تو ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ نیک ہو جائیں گے۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، توبہ کر لیں گے، کبھی نہ کبھی نیک ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ ہم جیسے جو ہے نا، جنہوں نے اپنے گھر میں دادا دادی نانا نانی کو بڑھاپے میں نیک ہوتے دیکھا ہے،
تو جوانی تو ابھی مزے کرنے کے لیے ہے. کیوں شیخ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی, تو شادی سے پہلے ہی توبہ کر لیں. بڑے گڑبڑ معاملہ ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت یہ جو کمپنسیشن ہے نا, اس کمپنسیشن کو بہت کھول کے بیان کر دیتے ہیں. اچھا, جو رستہ انسان چنتا ہے نا, اس رستے کا آؤٹ کم کیا آ رہا ہے؟ اس میں ایک چیز جو سب سے پہلی ذہن میں رکھنی ہے نا, کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو ایک تسلی دیتا ہے کہ بس ایک دفعہ کر رہا ہوں, ہاں دوبارہ نہیں کروں گا, یا ابھی کر رہا ہوں بعد میں نہیں کروں گا. اور وہ اپنے لیے وہ دروازہ کھول رہا ہے جو کھلنے کے بعد بند بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اپنے لیے وہ اپرچونٹی کھول رہا ہے جو اپرچونٹی ملنے کے بعد اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا جاتا ہے. تو جب انسان گناہوں کے سفر پر چل پڑتا ہے نا, اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ کوئی نہیں, تو وہ دروازے پہ دروازے کھلتے جاتے ہیں آگے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سٹیگننٹ لیول پہ ہوں کہ بس اتنے گناہ کروں گا, اس سے آگے نہیں کروں گا, اور اس پہ کہہ رہا ہوں کہ بس انشاءاللہ یہ کر 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 ایک وقت آئے گا کہ توبہ بھی کر لوں گا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان کبھی بھی ایک جگہ پہ, ایک پوائنٹ پہ سٹیٹک نہیں رہ سکتا. یا تو وہ کنٹینیوس جنت کی طرف جا رہا ہے, یا وہ کنٹینیوس جہنم کی طرف جا رہا ہے. پوزڈ نہیں ہے, کیونکہ کاش کے پوز کرنا ممکن ہوتا. جس طرح اکثر میں اپنے یو ایم ٹی کے بچوں کو کہتا ہوں نا کہ انہوں نے میری معرفت میں اضافہ کیا سیمیسٹر فریز کر کے. جی اب آپ نے یوں فریز دبا دیا, سیمیسٹر فریز ہو گیا, اب زندگی رکی ہوئی ہے, اور اب اس کے دوران کیا کر رہے ہیں, جی سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے, یا گیپ ایئر لے لیا. تو دس از اے گیپ ایئر ان لائف. دیر از نو فریزنگ کا کانسیپٹ کہ ابھی فریز کر لیتا ہوں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا, بعد میں انفریز کر کے دوبارہ سے چل پڑوں گا. تو ہم نے اپنے آپ کو جو تسلی دی ہوتی ہے نا کہ بس اتنے گناہ کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, وہ مجھے اپنی حدوں کا پتہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کو حدوں کا پتہ ہے, اور اللہ رب العزت نے وہ باؤنڈریز بہت کلیئر کہہ کے کہا کہ میری باؤنڈریز کو کراس نہ کرنا. تو دروازوں پہ اس دروازے کو کھولنے کا نقصان کیا ہے کہ پھر وہ انسان ایک دو نافرمانیوں پہ رکتا نہیں ہے, وہ آگے آگے چلتا رہتا ہے, اور گناہ اور گناہ اور گناہ. اور پھر اس کا دوسرا پرابلم کہ جب انسان ان گناہوں پہ چل پڑتا ہے, اچھا اس کے ساتھ پھر جس طرح ایک قسم کا گناہ کرنے پر بات ختم نہیں ہوتی نا. فار ایگزامپل لیٹس سے اگر اپیرنٹلی ہے, جو ہم لوگ بیان پہ آتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ کسی کو پتہ لگے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ پھر گناہ اٹیچ ہوتے ہیں, کیا کہ پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اچھا پھر جب جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو پھر بندہ اپنے آپ کو اور زیادہ جسٹیفائی کرتا ہے, کیونکہ کون اعلان کرے کہ ہاں بھی میں نے اتنا گناہ کیا ہوا ہے, لیکن یہ سٹیٹس کو ہے, یہ اتنی نافرمانیاں میں نے مولوی صاحب نے اپنے لیے جائز قرار دی ہوئی ہیں, ہاں اس پہ رکا رہوں گا, پھر توبہ کر لوں گا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو انسان پھر توبہ ڈیلے کرتا رہتا ہے. احساس ہوتا ہے, جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھو. تو وہ دل احساس قرار ہوتا ہے, وہ ضمیر کی آواز اندر کہیں انسان کو ٹھوکر دے رہی ہوتی ہے, بٹ وہ پھر ڈیلے کرتا رہتا ہے. ہاں مجھے پتا ہے, ریئلائز ہو گیا, بعد میں کروں گا, ابھی نہیں, تھوڑا سا اور کر لوں, تھوڑا سا اور کر لوں. تو پھر یہ جو توبہ کا دروازہ بند ہونا ہے نا, یہ اللہ کی توفیق کے کھچ جانے کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے, کہ پھر توفیق ہی نہیں ملتی کہ انسان گناہوں سے بچ پائے, توفیق ہی نہیں ملتی کہ انسان پھر اپنے رب کے ساتھ وہ ندامت کے آنسو بہا سکے. پہلی دفعہ جب گڑبڑ کرتے ہیں نا تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, لیکن دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں دفعہ کرنے پہ کون سا فرق پڑتا ہے. پہلی دفعہ وہ بچہ جب سگریٹ پکڑتا ہے نا تو ڈر ڈر کے پی رہا ہوتا ہے, پوائنٹ آتا ہے کہ وہ فرق نہیں پڑ رہا. پہلی دفعہ جب نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ اینڈ دیٹس لائک توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, جب احساس بھی نہیں ہے. تو گناہ کا دروازہ کھولنے سے وہ دروازہ پھر کھلا ہی رہتا ہے, اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہونے سے یا توبہ ڈیلے کرنے سے جو نیکسٹ آؤٹ کم آتا ہے نا, انسان میں سے حیا نکل جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیا نہیں ہے نا تو افعل ما شئت, پھر جو چاہے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بیریئر ہے جو انسان کو روکتا ہے, اور اگر وہ انٹرنل بیریئر آپ نے ختم کر دیا ہے, چلتے رہو بس پہ. تو حیا کے جانے کا نقصان کہ پھر انسان کو فرق نہیں پڑتا. شروع میں وہ اپنے آپ کو برا فیل کرتا تھا,
اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن جب حیا چلی جائے پھر جسٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اور یہ جو انسان کا بے حیا ہو جانا, ہاں یہ نا کہ دوسروں کے سامنے بھی گناہ کرنا, اور پھر اس پر ایک انسان ہوتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کر رہا ہوتا ہے and he is feeling bad, اور پھر ایک ہوتا ہے دوسروں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ وہ جن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ سارے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, تو وہ بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں and everybody is justified. تو اب ایک ایسے انسان کو پتہ لگے گا کہ میں گناہوں کے سفر پر ہوں اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں, تو انسان اپنا کوئی سیلف انالیسس کر سکے. اچھا, گناہوں کا ایک آؤٹ کم جو ہے نا وہ بہت پرابلمٹک ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نظر سے گر جاتا ہے. اللہ کی نظر سے گرنے کا مطلب کیا ہے؟ جسٹ امیجن یور سیلف کہ جب وہ میں اپنی خلوت میں کسی سے چھپ کے یا کسی سے نہ بچ کے کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہوں, اگر اس حال میں موت آ گئی تو جس حال میں موت آئی ہے اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا. تو وہ اللہ کے سامنے میں کس حال میں پیش ہوں گا, میرا رب مجھے کیا کرتے, کیا دیکھتے, کیا سنتے قیامت کے روز اٹھائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جس کو اللہ رب العزت ذلت دینے کا فیصلہ کر لینا پھر اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا. اب that's like a very high level of جذباتی feeling towards اللہ رب العزت کہ اللہ آپ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہو, یا اللہ آپ جب مجھے دیکھتے ہیں تو میں کس نظر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, کس حال میں نظر آ رہا ہوں. Do I want کہ میری اپنے رب کے سامنے ویلیو ختم ہو جائے؟ دیکھو نا, کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان کوئی گڑبڑ کرتا ہے اور باپ کو پتہ لگ جاتا ہے, تو اب وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا شرمندگی میں کہ میں کیا دکھاؤں, یا آپ کا بہت کوئی قریبی ہو اس کو پتہ لگ جاتا ہے, ہاں تو وہ تو کیا ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں, تو جہاں کہیں بھی ہے. تو اللہ رب العزت کے سامنے انسان کا عزت والا نہ رہنا, تو sometimes we just need to pause in our life and think about it کہ میرے رب تو واقعی جانتا ہے. وہ پتہ نہیں عجیب کریم ذات ہے کہ اس کے باوجود مجھے مسجد جانے کا موقع دیتا ہے, اس کے باوجود مجھے سجدہ کرنے کا موقع دیتا ہے, اس کے باوجود توبہ کرنے کا, ہاتھ پھیلانے کا موقع دیتا ہے. اللہ سے بہتر کوئی ذات ہو نہیں سکتی. ہمیں کسی کے بارے میں شک پڑ جائے نا, رائٹ آف, سارا تعلق بیڈ ڈیٹ سمجھ کے ختم کرو, کون اس کو اٹھائے بیگیج کو, شک پڑ جائے. اللہ کو یقین کیا مطلب, اللہ رب العزت وہ جو میں کر کے آیا ہوں وہ پتہ ہے, جو کروں گا وہ بھی پتہ ہے, اس کے باوجود موقع دے رہے ہیں. اس ذات کے سامنے انسان کو یہ قدر نہ رہے کہ میرا رب مجھے کیسے دیکھتا ہے, یہی پرابلم کافی ہے. گناہوں کا یہی وبال کافی ہے کہ انسان کے اپنے رب کے سامنے کوئی وقت نہ رہے. اچھا پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے نا, اور اس کے بہت سارے نیگیٹو آؤٹ کمز آ رہے ہوتے ہیں جو اب آگے چل کے بات کرتا ہوں, but then he starts to complain even about Allah رب العزت, اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. You start to have that feeling of a challenge towards Allah رب العزت بھی. اللہ میری نہیں سنتے, آپ اللہ کی سن رہے ہو, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, why do I deserve it, میں نے ایسا کیا کیا ہے. یہ فیلنگ کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے, تو اس کا فلپ یہ ہے کہ what have you done to deserve what you deserve, جو کچھ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے وہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ عزت والا معاملہ نہ رہنا یہ بہت گڑبڑ ہے. اور پھر گناہوں کا پتہ ایک پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ میں ڈینائل موڈ میں چلا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس کو, الذین یکذبون بیوم الدین, تکذیب کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ڈینائل کرتے ہیں کس چیز کا, اس یوم الدین کا. اور تکذیب کہتے ہیں ایسے ڈینائل کو جس میں آپ جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے نا. فار ایگزامپل میں ڈینائی کروں یونیکارن نہیں ہے, تو دیٹس ناٹ لائک تکذیب. تکذیب ہے کسی چیز کو حق سمجھتے ہوئے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہود کے بارے میں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ ابو جہل کہتا تھا خدا کی قسم مجھے پتہ ہے اللہ کے سچے نبی ہیں, پر مانتا نہیں تھا. That's تکذیب. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ
جو کیا کر رہا ہے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ اس یوم الدین کی تکذیب کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عجیب بات کرتے ہیں. بابا میں سوچتا ہوں who is going to do it؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یکذب بہ، یعنی کہ یہ والا جو ڈینائل ہے یہ کوئی نہیں کرتا مگر کون؟ الا کل معتد اثیم، وہ ہر گناہگار ٹرانسگریسر جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پریکٹیکلی ڈینائی کر رہا ہے. ہاں کہتے تو ہیں کہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے، بٹ یقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اثر انداز ہونا چاہیے عمل پر. ابھی میں آپ سے کسی کو کہوں سوئچ میں انگلی دیں اور میں آن کرنے لگا ہوں، تو یقین ہے کہ کرنٹ پڑے گا تو فوراً باہر نکلے گا نا. دیٹس کالڈ یقین، کیونکہ یقین عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. یقین عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر عمل پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو یقین کی کمی ہے، بچہ ہوتا ہے. اور کبھی ادھر سوئچ میں انگلی دی، کبھی گرم چائے پکڑ لی، کبھی کچھ، یقین نہیں ڈیولپ نا. پھر آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے جب عادت ہے تو پھر وہ اس میں اندر وہ خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارا حال وہ ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں بٹ ہمارا عمل تکذیب کر رہا ہے. اور پھر جب وہ دین پیش کیا جائے ایسے مکذب پر جو جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں میری آیات، قال اساطیر الاولین، وہ یہ پرانی سٹوریز. ہاں یہ واپس مسلمان، یہ مولوی کیا کرتا ہے؟ یہ واپس پیچھے لے جانے کی. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مارس پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا پیچھے دیکھو. اچھا پیچھے کیوں دیکھنا ہے؟ بائی دی وے فخر ہونا چاہیے پیچھے دیکھنے پر، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہیں. میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. اگر کہیں روشنی آ رہی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ پیچھے سے آ رہی ہے، 7ویں صدی سے. ہاں آگے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آگے تو انسانیت کا فیوچر کیا ہے؟ وہ میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا تھا نا کہ وہ جرمنی کے چوک پہ کھڑے ہو کے کہنا ہے میں کتا ہوں اور پھر بھونکنا ہے. And I'm not kidding, just search it online. ہاں یہ فیوچر آ گیا، تو آگے تو اندھیرا ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ قال اساطیر الاولین، وہ یہ پہلوں کی کہانیاں نہ سناؤ مجھے، وہ تو گزر گیا زمانہ. ہاں وہ ادھر نا عرب میں تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ترقی نہیں ہوئی تھی ابھی. ترقی تو انلائٹنمنٹ کے بعد یورپ میں ہوئی، اور روشن خیالی تو وہاں سے آئی. تو جدھر ادھر ان کا نا بجلی کا بلب تو روشن ہو گیا بٹ دماغ کی بتی بجھی ہوئی ہے. اس معاشرے سے ہم نا ایکسٹرنل لائٹ وہاں سے مل سکتی ہے، انٹرنل اندھیرا ہے وہ وہاں سے مل ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو اگر باہر کی بجلی لینی ہے تو ضرور ان سے لو، بٹ اندر کا اندھیرا ساتھ نہ لو، کیونکہ وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں دینے کو. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین؟ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. تو یہ نافرمانی کا پرابلم کیا ہے؟ کہ اس نافرمانی سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور زنگ آلود دل کو پھر سمجھ نہیں آتی. تو آج ہم نے اپنا باہر ایکسٹرنل تو بہت روشن کر لیا، لیکن اپنے اس باطن کا کیا کریں؟ اور اگر مومن ہے نا، دیکھو فار ایگزامپل جب کافر یہ کرے گا نا، کیونکہ اس کا عام طور پہ جب آپ یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھا رہے ہو تو آگے سے وہ عقلی دلیل دے گا کہ نہیں وہ باہر والے تو بہت، وہ تو گیم آن ہے، ہاں ان کو تو نہیں یہ سب کچھ نقصان دے رہا، تو اب ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں، اپیرنٹلی تو وہ کامیاب ہیں. آپ ہمیں کون سے دین پہ چلا رہے ہیں جس کے اینڈ پہ مرنا پڑتا ہے؟ تو اللہ رب العزت مومن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے لیے، کیونکہ تم نے دعویٰ کیا ہے، تم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تم نے ایک دعویٰ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن میں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس کیونکہ یہ کہہ دیا آمنا تو بس بخش دیے جاؤ گے؟ میں ضرور بس ضرور آزماؤں گا. تو مومن جب گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے تو ساتھ ہی پرابلمز کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، مصائب کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے. آپ کہیں دی کافر کے لیے کیوں نہیں کھلتا؟ کیونکہ وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا، وہ تو کہہ رہا ہے مجھے آخرت چاہیے ہی نہیں. اور آج کا کافر تو وہ سیکولر ہے جو کہتا ہے مجھے وہ آخرت ہے ہی نہیں، تو اس نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا وہ آخرت کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا میں جو مرضی کرے، ایک ہی دفعہ اس کے ساتھ حساب ہوگا. میں اور آپ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. تو میں اور آپ جب آخرت چاہتے ہیں نا تو ہم گناہوں کے سفر پر چل نہیں سکتے کیونکہ دروازہ کھل جائے گا. اور پھر جب اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو، اچھا زندگی میں مشکلیں از ناٹ، مشکلیں تو وہ جو بلینئر ہے جس کے 7 کانٹیننٹ پہ بزنس چل رہے ہیں اور ڈیٹ لیول اتنا ہائی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، تو پریشانیاں تو اس کی زندگی میں بھی ہیں. ہاں
وہ مشکلات اس کی زندگی میں بھی ہیں. But what you need to understand is کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَمَا أَثَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ جو کچھ مجھے اپنی زندگی میں نظر آ رہا ہے افلیکشنز کی سینس میں, وہ جو مجھے ڈسٹرب کرتا ہے انٹرنل کو, وہ کیا ہے, میرے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. بما کسبت ایدیکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ اگر ابھی اللہ رب العزت میری زندگی کی پریشانیوں کو میری بدعمالیوں کے بقدر کر سکتے تو میں سانس بھی نہ لیتا. وہ اس میں سے بھی بہت معاف کر دیا ہے. جو میری بدعمالیوں کا لیول ہے اس میں سے بہت سارا بھی رب نے معاف کر دیا, کیونکہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے. اگر میری زندگی میں پریشانیاں میری بدعمالیوں کے بقدر ہوتی تو پھر تو زندہ بھی نہ ہوتے ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ صرف اتنا آزماتے ہیں جتنا ہم آزمائش کے قابل ہیں, ڈسپائٹ آر ٹرانسگریشنز. تو یہ دروازہ اپنی زندگی میں کھول دینا, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں, کیونکہ ہمیں اطمینان آئے گا نہیں. بائی دا وے, جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ یار وہ بندہ جس نے آخرت کا سودا نہیں کیا نا, اس کے لیے اپیرنٹلی دنیا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کافر ہے نا اس کے لیے دنیا کیا ہے, وہ جنت ہے. سجن المؤمن و جنت الکافر, مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے سے گھبرا کیوں رہے ہیں, کیونکہ یہ اصل ہے ہی نہیں. جنت الکافر, اس کے لیے جنت ہے, جو چاہے کرتا پھرے. تو ہم اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. میرا اگر باطن پریشان ہے نا, میں اگر اندر سے گھبرایا ہوں, اس گھبرانے کی واحد وجہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایڈریس کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ, ہے نا, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو میں تو دعویٰ کروں میں پہلے ایمان والا ہوں, یہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کافر کو کہیں یا ایھا الذین کفروا, ہاں, کہ آمنوا باللہ ورسولہ, یہ تو مجھے ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ, کہ اے اللہ کو ماننے والو اللہ کی مان لو, اے نبی کو ماننے والو نبی کی مان لو, تم نافرمانی نہ کرو کیونکہ تم نے دعویٰ کیا ہے. تو اس دروازے کو کھولنے کا جو نقصان ہوتا ہے نا, اس میں سے جو سب سے پریکٹیکل امپلیکیشن ہے that's called loss of علم. loss of علم. علم کیا ہے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے طلباء سے پوچھا کہ what is علم؟ تو کسی نے کہا جاننا, to understand, to know, to comprehend. انہوں نے کہا علم وہ نور ہے جو دل میں اتر جانے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہ آئے. علم وہ نور ہے جو دل میں اتر جانے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہ آئے, یہ علم ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی اطاعت کے بغیر چین نہ آئے. اینڈ بائی دا وے, اطاعت کے بغیر چین آئے گا بھی نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ہم کیونکہ دعویٰ کرنے کے بعد ڈینائی کرتے ہیں اس لیے بے چین بھی ہوتے ہیں, بے چین بھی ہوتے ہیں. تو یہ علم کا ہاتھ سے نکل جانا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ اچھا بائی دا وے, سو ہم کہتے ہیں یار نہیں ہمیں تو بہت علم ہے, اینڈ بائی دا وے ویسے واقعی بہت ہے. اگر دادا اور پردادا کو میں سوچوں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا دین کے بارے میں. سو بٹ دیٹس ناٹ علم. دادا پکے مومن تھے, یہ پوتا جو ہے نا یہ 2 نمبر ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ علم اور انفارمیشن, معلومات, یہ ایک ہی جیسی نہیں ہوتی. میرے اور آپ کے پاس معلومات بہت ساری ہیں, معلومات بہت ساری ہیں, علم نہیں ہے. یہ معلومات کا انبار اپنے اوپر لے لینے سے عمل نہیں آئے گا. So we know a lot. جس سے بات کرو نا, او ہاں مجھے پتا ہے مولوی صاحب, وعدہ پتے کو کیا کریں. صحابہ کو بہت کم پتا تھا بٹ عمل بہت سٹرونگ تھا. کتنے صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے, کتنے صحابہ تھے, 7 سے 15 صحابہ کا نام آتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں فقہائے صحابہ کراتے تھے. باقی تو سارے بچارے فار ایگزامپل the majority of the صحابہ were actually بدوز. وہ بچارے بدو کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ ایسا بتائیں کہ بس کامیابی ہو جائے. آپ نے فرمایا جو 5 پلرز ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو نے کہا یہ کروں گا اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا, جنت. آپ نے کہا جنت. وہ چھلانگے مارتا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باغ میں زنا بھی کرو اور جھوٹ بھی بولو, کیونکہ وہ تو یہاں مینشن نہیں کیا. بٹ وہ اتنا بیچارہ سیدھا سادہ ہے, وہ کہہ رہا ہے یا اللہ کے نبی یہ کروں گا کچھ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اگر یہ واقعی یہ کر لے تو جنتی ہے. عجیب. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اگر آپ دنیا کے سٹینڈرڈز پہ دیکھو تو میں کہتا ہوں یار ہی از گاٹ نتھنگ.
نہ ان کے پاس شکل و صورت ہے، نہ مال دولت ہے، نہ اسٹیٹس ہے، نہ کنٹرول ہے، نہ پولیٹکس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بائی دی وے وہ مؤذن رسول کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو آواز بھی کوئی خوبصورت نہیں، لکنت تھی. He couldn't pronounce correctly and that was the reason some of the صحابہ would say کہ اس سے بہتر کوئی مؤذن ہو. بٹ یہ وہ ہے جو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ آواز آتی ہے. کیونکہ یقین ایسا پکا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ احد احد. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کچھ اور کیوں نہیں کہتے تھے؟ انہیں پتہ ہی احد کا تھا. ان کے لیے احد کافی تھا. ہمارے پاس معلومات کے انبار ہیں، علم نہیں ہے. تو میری اور آپ کی مثال اللہ تعالیٰ یہود کی طرح دیتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، وہ جن کو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کو تورات کا علم دیا، ان کے اوپر وہ وزن ڈالا، بٹ اس نے پھر وہ وزن اٹھایا نہیں. تو ان کی مثال کیا؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی مانند ہے جن کے اوپر وزن لادا ہوا ہے. تو ہم نے معلومات کا بہت سارا بوجھ تو اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ معلومات ہمارے علم پہ عمل لے کے آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا. اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ کون ہے؟ پھر وہی تکذیب، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، عمل نہ کیا. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ظلم کیا ہے؟ کہ پتہ ہو اور نہ کریں، پتہ ہے اور نافرمان ہو. تو اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ اللہ I know a lot but I'm not able to do عمل، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے گناہ ہیں. کیونکہ جتنی انسان نافرمانی کرتا رہے گا نا، تو اس کو بالکل آپ اپنے جسم کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہو. جتنا آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گے، جنک فوڈ کھاؤ گے، بد پرہیزی کرو گے، تو اتنی آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا جائے گا، اتنا باڈی کا ہیلتھ لیول وہ لو ہوتا جائے گا. تو بالکل اسی طرح جتنا انسان اسپرچولی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتا جائے گا، اس کا اسپرچل ہیلتھ لیول لو ہوتا جائے گا. فزیکل کینسر ہو جائے تو وہ کینسر اسپریڈ کرتے کرتے آپ کے باڈی کو ڈس فنکشنل بنا دیتا ہے. بالکل اسی طرح اسپرچل کینسر وہ بدعمالیوں کی گروتھ ہے. ہاں، کہ گناہ کا کینسر لگ گیا ہے، ہر وقت گڑبڑ دیکھتا ہے، گڑبڑ بولتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے. تو وہ کینسر اسپریڈ ہوتے ہوتے اسپرچل ڈس فنکشن میں ڈال دے گا. فزیکل ڈس فنکشن کیا ہے؟ 2 ڈگری ٹیمپریچر اوپر چلا جائے، زبان کا ٹیسٹ ختم، ایپیٹائٹ ختم، کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. تو جس وقت اسپرچل کینسر لگتا ہے تو کون نماز میں کھڑا ہو سامنے اللہ کے؟ ہاں، کون قرآن کھولے؟ اگر قرآن کھولو اور ہضم ہی نہ ہو، ہاں، تلاوت ہی ممکن نہ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ there is a spiritual cancer. تو یہ ہو علم لیکن انسان گمراہیوں میں پڑا رہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم. کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا الہ کس کو بنا لیا ہے؟ وہ کس کو خدا بنا بیٹھا ہے؟ اپنی ہوا کو، اپنی بیس ڈیزائرز کو، جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وأضلہ اللہ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا کس پر؟ علی علم، حالانکہ جانتا تھا. اچھا، بائی دا وے اللہ گمراہ نہیں کر رہے، گمراہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا گمراہی کو چننا، جانتے ہوئے بھی گمراہ ہو جائے گا. اگر مجھے پتہ ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور میں باطل پہ لگا رہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیں گے. وہ سگریٹس ہے نا، جیسا مرضی پاپی باپ ہو تو بچے کے لیے نہیں پسند کرتا، نہیں بیٹا تو نہ پی، میں تو ہوں ہی گڑبڑ. ہاں، اچھا، وہ ایک منحوس ترین تصویر بنی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے. That's أَضَلَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. ہاں، کہ یقین کامل ہے، ایوری سنگل میڈیکل سائنس سیکولر بیسس پہ کہہ رہی ہے کہ یار وہ جو تصویر دیکھے پہ کہتے ہیں اس کے بعد تو پی کیسے سکتا ہے؟ اور تصویر دیکھتے ہی نہیں، چپ کر کے ایسے نکالو اور پیو. ہاں، یا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ قرب قیامت میں وہ کیا ہوگا؟ اس کو شوگر کوٹ کر کے ویپ بنا کر دیا جائے گا. ہاں، ویلو، وہ میرے نانا اللہ تعالیٰ ان کا جنت نصیب کرے، وہ تو پہلے سگریٹ پیتے تھے، پھر سگریٹ کو چھوڑ کے انہوں نے نسوار پہ آ گئے، پھر نسوار بھی فائنلی چھوڑی. تو وہ نسوار تھی، اسمیلی تھی، لیکن ویلو ہے نا، مزہ آتا ہے، ایسے رکھو تو ساتھ والے کو بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. دیٹس لائک کینسر کو گفٹ ریپ کر کے دے رہے ہو، زہر کو گفٹ ریپ کر کے دے رہے ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
کہ تو نے اپنی ہوا کے پیچھے لگ پڑا تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں گے جاننے کے باوجود. پتا ہوگا چھٹے گا نہیں, یقین ہوگا کہ گڑبڑ ہے پر چھٹے گا نہیں. تو اب یہ خود سوچو کہ یہ تو ایسی مثال ہے, شاید ہم سارے اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہیں کہ یار میں تو سگریٹ نہیں پیتا, لیکن ہم بہت سارے ایسے ہی ہیں کہ ایسی کینسر زدہ شکل دیکھنے کے باوجود گڑبڑ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ زبان چلتی ہے تو ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی زبان سب کو پھیر کے رکھ دے. آپ نے فرمایا مومن کون ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. ہماری تو نہ زبان سے کوئی محفوظ ہے نہ ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے. دسلد اعلی علم, پتا ہونے کے باوجود گمراہی کرے گا. وہ کہتے نہیں جی میں خبریں سنتا ہوں بس. تو میرے شیخ کہا کرتے تھے کہ ڈو یو لسن ٹو نیوز اور یو واچ دا نیوز کاسٹر. ہاں یہ تجھے خوبصورت ترین نیوز کاسٹرز کیوں چاہیے ہوتی ہیں ہمیشہ؟ کسی بندہ کوجے کو بھی رکھ دے یار, اس کو بھی جاب چاہیے. یہ جو ایکول پیرٹی رائٹس والے ہیں تو ان سے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں یہ خوبصورت ہی عورتوں کو حق ہے زندہ رہنے کا. جو بیچاری کالی ہیں تھوڑی موٹی ہیں ان کو حق نہیں ہے. بائی دی وے ویسٹ ادھر پہنچ گئے, وہ تو کہتے ہیں سب کو برابر کر دو, تم اپنے سے 3 گنا زیادہ ویٹ والی سے شادی کرو تو کر لے بابا تو. عجیب یہ نکلا ہیومن سائیکالوجی کو چیلنج کرو پھر پاگل پن پہ اس پہ ڈٹے بھی رہو. کہتے ہیں سر نیٹ فلکس اکاؤنٹ جائز ہے؟ حرام ہے. اچھا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اتنے بڑے جہاز ہیں کہ وہ ہم کارٹونز دیکھتے ہیں. آج کل کے کارٹونز بھی حرام ہیں. اس کے اندر وہ جو دکھا رہے ہیں سبلیمنل میسیجز کے تھرو جو دے رہے ہیں وہ جائز ہے ہی نہیں. وہ ہمارے زمانے چلے گئے جہاں پہ ٹوائے سٹوری اور نا وہ جائز کارٹونز تھے کچھ. ہاں وہ جو بز تھا نا, وہ بز کی گرل فرینڈ گئی اب LGBTQ+ ہو گیا اس کو. I was just walking past my cousin's room, میرے بچے بھی اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے, تو I just heard the buzz girlfriend جس کو وہ واپس آ کے اسپیس میں کہہ رہا تو انگیجڈ ہو گئی ہے, تو کہتی ہے yes I'm engaged to her. I was like what؟ میں نے سارے بچوں کو باہر نکالا اور پھر کزن کے ساتھ بیٹھا اور پھر میں نے کہا کہ ریوائنڈ کر, اس کو ریوائنڈ کیا تو پتہ لگا نہیں وہ حضرت. اس کے بعد پوچھ رہے ہو نیٹ فلکس جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا جواب دیتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سیل کر دیتا ہوں کانوں کو, پھر سنائی نہیں دیتا. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہوں, پھر اس کو سمجھ نہیں آتی. اور اس کی کیا کر رہا ہوں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ آ گیا, نہ وہ سن رہا ہے بٹ اس کو سنائی نہیں دے رہا, وہ دیکھ رہا ہے بٹ اس کو دکھائی نہیں دے رہا, اس کے دل پہ مہر ہے. اللہ اکبر. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کے بعد کون ہے تجھے جو گائیڈ کرے گا؟ کون ہے جو تجھے ہدایت دے گا؟ تو نہیں مجھے نہیں فرق پڑتا, ہاں مجھے پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اللہ رب العزت نے اوپر کیا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. تو لاجک کیا دیتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے جائز اور ناجائز کیا ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں بٹ مجھے فرق نہیں پڑ رہا. اچھا گڈ لک. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے نا وہ سب سے ہائیسٹ پیڈ وہ تھنکر ہے جو ایسی خرافات سوچ رہا ہے, سب سے ہائیسٹ پیڈ. اینڈ اٹس لائک سو کامن ہے نا. وہ ہم مارکیٹنگ گیمکس پڑھتا کرتے تھے, اگر آپ نے کوئی چیز 1000 روپے کی بنائی اور 2000 کی بیچنی ہے تو rather than selling it for 2000 آپ اوپر لکھو was 4000 now 2000. آپ کا ایک دم تھک چانس بڑھ جائے گا اس کو بیچنے کا. گیمک تھا بٹ وہ گیمک کا اثر ہوتا ہے انسان پر. 200 سستا ہے کہ 199, وہ 1 روپے آپ نے کبھی واپس بھی نہیں لینا, بٹ سائیکولوجیکلی 199 سستا ہے. وہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ڈرامہ بنانے کے لیے, آئی کیچنگ بنانے کے لیے. نیٹ فلکس پہ جب ہزاروں موویز ہیں تو اس میں آپ کے پاس ٹوٹل وہ کہتے ہیں نا 10 سیکنڈ ہے کیچ کرنے کے لیے. 10 سیکنڈ میں کیچ نہ ہوا ختم. اس لیے جب ہم کسی وقت وہ اسٹوری رائٹنگ سیکھتے تھے تو ون آف دا ویز آف اسٹارٹنگ دا اسٹوری واز اسٹارٹ ایٹ دا کلائمیکس. ہاں اب وہ جسے کہتے ہیں ہائیسٹ پاسبل انٹینسٹی کے سین سے اسٹارٹ کرتے ہو اور پھر آدھے گھنٹے بعد واپس بیک گراؤنڈ میں جاتے ہو کہ بچہ پیدا کب ہوا تھا. کیوں وہاں سے کیوں اسٹارٹ کرنا ہے کہ ایک دم گردن اتر کے نیچے اتر گئی؟ بیکاز دیٹس آئی کیچنگ, دیٹس لائک یو جسٹ گوئنگ ٹو گیٹ ہوکڈ آن ٹو اٹ. یہ گڑبڑ ہے. تو
میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ makes it very simple. Unfortunately ہم نے خود اپنے اوپر وہ پردے گرائے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا یار. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یار یہ جو آیتیں نا قرآن کی یہ خود پڑھ لو, وہ مولوی پہ ڈپینڈ نہ کرو. وہ مولوی چکر دیتے ہیں ہمیں. تو خود قرآن پڑھو یار. کسی نے منع کیا قرآن پڑھنے سے؟ کس نے کہا کہ اللہ کے قرآن سے انگیج ہی نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ is making it very simple. لیکن ہم کیا کہتے ہیں اساطیر الاولین, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ہاں کہتے ہیں وہ پرانوں کی سٹوریز ہیں. نہیں, آج 2023 والا دین پیش کرو. 2023 والا دین ایگزیکٹلی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا. ایگزیکٹلی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت وہی ہے. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو عین فطرت بنایا ہے. اس فطرت کے ٹریپس بھی وہی ہیں, اس فطرت کے تقاضے بھی وہی ہیں, اور اس کو کنٹرول کرنے کے طریقہ کار بھی وہی ہیں. اپنے آپ کو رب کی اطاعت کے اوپر چلانے کے طریقہ کار ایگزیکٹلی وہی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا. لیکن پھر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. He is the best of role models, but for somebody لمن كان يرجو الله. جو اللہ کو چاہتا ہے, جو چاہتا ہی گورے کو ہے, جو چاہتا ہی گرین پاسپورٹ ہے, جو چاہتا ہی ہے کہ ہارورڈ چلا جاؤں, جو چاہتا ہی ہے کہ یار میں ہیرو بن جاؤں. سر ٹک ٹاکر بننا جائز ہے؟ حرام ہے. تیرے پوچھنے میں ہی حرام پتہ لگ رہا ہے, نہیں تو پوچھتا ہی نا. ہاں ایسے سر پانی پینا جائز ہے؟ ہے کوئی بے وقوف جو یہ پوچھے مجھ سے؟ ہاں یہ پوچھا ہی کیوں تو نے؟ سر کہتے ہیں نا کہ سر کزن سے بات کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جس سے دل چاہ رہا ہے اس کے علاوہ باقی سب سے کر سکتے ہیں. گڑبڑی وہاں پہ ہے یار. Why are you asking me then? استفتی قلبک, استفتی قلبک. اتنا سمپل ہے دین, اتنا کلیئر ہے دین. اگلا پرابلم جو ہے نا گناہوں کا, وہ ہم سے زیادہ ریلیٹیبل ہے. وہ علم کون سی بات کر رہے ہیں, کون سا نور, کون سی روشنی, بتی جلا لیں گے, یو پی ایس لگا لیں گے اور اس کے اوپر سولر بھی لگا لیں گے, سولر کے ساتھ بیٹریز بھی, روشنی ہم کر لیں گے. آپ وہ مولوی صاحب فکر نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اگلا جو نقصان بتایا نا وہ ہمیں زیادہ پنچ کرے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہاں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, جو میری یاد سے, جو میرے رستے سے منہ پھیر کر نکل جائے گا, میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. میں اس کے لیے زندگی کو نہ زندہ بھی ہوگا پر زندہ نہیں ہوگا. ان لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. اس کو میں قیامت کے روز اندھا کھڑا کروں گا. وہ پوچھے گا یا رب میں کیوں اندھا ہوں؟ یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تو دیکھتا نہیں تھا, کیا تیرے پاس میری آیات نہیں آئی تھیں اور ان آیات کے آنے کے باوجود تو نے ان کو بھلا دیا. تو جیسے تو نے میری آیات کو بھلایا آج تجھے بھلا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب اپنی زندگی تنگ ہوتی محسوس ہو تو کہیں یہ دیکھو اپنی زندگی میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي تو نہیں ہو رہا, کہیں میں اپنے رب کو ہی تو نہیں بلا بیٹھا. ہاں کبھی دن کی پلاننگ میں, کبھی رات کی پلاننگ میں میرا کہیں رب ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کبھی مجھے رب کی یاد آتی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ That's the problem. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے اس رزق سے جو اس کی قسمت میں لکھا ہو اس کے گناہوں کی وجہ سے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ بزنس پھنس گیا, اچھا بھلا کانٹریکٹ ہو رہا تھا نہیں ہوا, اور خاص طور پہ جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے نا, وہ بس فنڈنگ آنے والی تھی سیکنڈ راؤنڈ, بس پھنس گئے. ہاں کیا کریں, یہ سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ, فورتھ راؤنڈ, اللہ تعالیٰ راؤنڈ راؤنڈ کرتے رہیں گے. کام ہوتے ہوتے رہ جائیں گے, کام ہوتے ہوتے پھنسے رہیں گے. جب زندگی میں یوں کا ٹریپ دیکھو تو واپس گو بیک کہ کہیں اللہ کی ذکر سے اعراض تو نہیں ہے, کہیں نماز تو نہیں زندگی سے نکل گئی. وہ رب جو کافر کو دے رہا ہے وہ اپنے سامنے سجدہ کرنے والے کا رزق بند کر دے گا. یہ کس قسم کا یقین ہے ہمارا؟ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ شخص وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اس کو گمان بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کہاں سے دوں گا, کیسے کانٹریکٹ ہو گیا, کیسے کسٹمر آیا. یہ جو کسٹمر آیا نا یہ عجیب بلا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی بڑے سینٹر پہ جاؤ, حفیظ سینٹر چلے جاؤ, تو سامنے وہ بڑی بڑی شیشوں والے فرنٹ کی دکانیں ہیں, وہی چیز دے رہے ہیں. وہ جو چوتھی منزل پہ کونے پہ بیٹھا جس کا فرنٹ ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ 7 والے کے فرنٹ سے گھس کے اندر اس کی دکان آتی ہے, اللہ کسٹمر وہاں بھی بھیج رہے ہیں. کہتا ہے نا پتھر کے اندر بھی کیڑا زندہ ہو تو رزق اللہ کی ذمہ داری ہے, اللہ رزق پہنچائیں گے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ ساری دنیا روکنے کی کوشش کرے وہ روک نہیں پائے گی، اور جو قسمت میں نہیں لکھا وہ تجھے پہنچ نہیں پائے گا، چاہے فرنٹ کی دکان ہو۔ وہ کون دے رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ رب العزت پہ کیا کرے گا؟ توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو کیا غم ہے؟ But then Allah Ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah Ta'ala is going to complete his amr, what he has decided. Allah Ta'ala نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ مخصوص کیا ہوا ہے. We cannot go beyond it. اور پھر ایک ہے رزق کا مانیٹری مطلب، پیسہ کتنا آئے گا، بینک بیلنس کیا ہوگا، بٹ ایک اس کا کوالٹیٹیو مطلب بھی ہے. لیٹس سے بینک اکاؤنٹ میں آئے تو بہت پیسہ، بٹ اس کو جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یار یہ جو کرپشن والے ہیں نا، سو آئی نو اے لاٹ آف پیپل، اربوں خربوں کی کرپشن، بٹ اس کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، کیونکہ ایف بی آر سے چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس جائیداد کو کیا کرنا ہے؟ ہاں وہ جو سوئس بینک اکاؤنٹس کے الزام ہیں، ہاؤ از اٹ ہیلپنگ یو؟ آپ بیٹھے تو یہاں پہ ہوئے ہو، وہ صرف ایک مت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا کہ رزق وہ ہے جو کھا لیا اور آگے بھیج دیا، باقی تو صرف پیچھے لڑنے والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو. تو میری پریکٹیکل زندگی میں ان بینک بیلنسز کا کیا امپیکٹ ہے؟ یہ وہ محرومی ہے جو سمجھ نہیں آتی. ایک تو وہ کہہ رہا ہے یار میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اگر اللہ ہے تو کافی ہیں. لیکن وہ جس کے پاس اپیرنٹلی بہت ہے، جو میں کہتے ہیں نا کہ مال جو ہے وہ گھر لے لیتا ہے، گھر بناتا نہیں ہے، وہ بیڈ پہ نیند نہیں آتی پھر اس کو. جسٹ گو گوگل کہ اینٹی ڈپریسنٹس کی کنزمپشن کہاں پہ ہے. تمہیں کوئی فقیر اینٹی ڈپریسنٹ لیتا نظر نہیں آئے گا. بابا کے بیچارے کا پیسے ہی نہیں ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ہو گیا روٹی دے. اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا ہی وہ ہے جس کے پاس، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایتھیزم یہ بھرے ہوئے پیٹ کی بیماری ہے. یہ خالی پیٹ والے ایتھیسٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ بھرے ہوئے پیٹوں کو مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان کسی بھی کلچر میں ایلیٹ کلاس کو یہ دورہ پڑتا ہے کیونکہ کنٹرول نظر آتا ہے اس کو. اسے کبھی فکر محسوس ہی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں نا فرعون کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے انا ربکم الاعلی. تو یہ جو ڈپریشن اور یہ ساری بیماریاں نا، یہ بھرے پیٹوں کی بیماریاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کے سال کم کر دیے جاتے ہیں. اس کا ایک کوانٹیٹیو مطلب بھی ہو سکتا ہے، علماء نے دونوں مطلب لیے ہیں کہ واقعی اس کی زندگی کم ہو جائے، لیکن اس کا جو زیادہ پاسبل میننگ ہے وہ دیٹ از کوالٹیٹیولی اس کی زندگی کو کم کر دیا جائے گا. زندگی تو شاید ابھی بھی 70 سال جیے گا، لیکن 40 سال کی عمر میں ڈائبٹک ہو گیا، اب کھا نہیں سکتا میٹھا. بلڈ پریشر ہو گیا، اب کھا نہیں سکتا. کیلیسٹرول ہائی ہو گیا، ڈاکٹر نے سب بند کر دیا. وہ بھی میرے ایک جاننے والے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے جب لسٹ بتائی کہ یہ نہیں کھانا، انہوں نے کہا زہر کھا لیتے ہیں. رہ کیا گیا پیچھے؟ ہاں چاول نہیں کھانے، میٹ نہیں کھانا، گندم نہیں کھانی، یہ والی سبزیاں نہیں کھانی. تو روز گونگلو ابال کے کون کھائے یار؟ یہ کیا ہے؟ That's like the qualitative living of the life. اللہ تعالیٰ damages that. سب ہے بٹ مجھے توفیق نہیں ہے. That could also be there. اور پھر وہ رب جو کہہ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ شخص جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ وہ شخص whoever is blinded from the remembrance of the most merciful، اللہ کی یاد سے جو محروم ہے، we appoint for him a devil and to him that is a companion. وہ پھر شیطان اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. وہ رب جو انسان کو ہدایت بھیج رہا ہے، وہ رب اس انسان کی غلط چوائسز کی وجہ سے تو اور گمراہ ہو اور نافرمانی کر. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. کہ وہ اس شیطان کی گمراہی میں کیا کر رہے ہیں؟ Indeed the devil averts them from the way of the guidance while they think that they are guided. کیونکہ اپیرنٹلی اس کو دنیا میں اپنی چیزیں اپنی مرضی کے مطابق ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تجھے شیطان لگا دیا، وہ تجھے گمراہ کرے گا اور تو سمجھتا رہے گا کہ تو ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ تو اپنے آپ کو غلط پیرامیٹر پہ چیک کر رہا تھا. وہ انڈیکیٹرز ہی غلط تھے، ڈیسٹینیشن ہی غلط ڈالی ہوئی تھی. ڈیسٹینیشن ہی غلط ڈالی ہے تو میپ نے کہاں سے ہی چلنا ہے؟ کس پاتھ پہ چل رہا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے ہی نہیں.
اور پھر وہ شخص حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ جب وہ اس پر قیامت آ جائے گی نا، قائم ہو جائے گی، جب وہ پہنچ جائے گا اس اپنے اجل کو، تو کہے گا کاش اس کے اور میرے بیچ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ ہاں، وہ جو قرین جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا تھا، اس وقت خواہش کرے گا یا اللہ یہ اتنا دور ہوتا مجھ سے کہ مشرق و مغرب سے زیادہ کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنا برا کمپینین تھا یہ میرا۔ اینڈ بائی دا وے، یہ جو شیطان ہے نا، من الجنتی والناس، اور بائی دا وے جنہ سے زیادہ خطرناک انسانوں والے شیطان ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ جو جنوں والا شیطان ہے نا، وہ جو بڑا ابلیس کا چیلا کوئی بھی ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے، اوے موئن گڑبڑ کر، اوے موئن یہ کر، یہ کھول، یہ دیکھ، یہ بول، بس میکسیمم یہ کر سکتا ہے نا، بٹ کروا نہیں سکتا۔ شیطان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ میرے دل میں ڈالے بھی اور پکڑ کے کروائے بھی۔ بٹ وہ جو انسانوں میں شیطان ہے نا، اینڈ بائی دا وے اس کا یہ مطلب نہیں یہاں سے نکلو اور تو شیطان، تو بھی شیطان، اٹس اے فگریٹو انڈرسٹینڈنگ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چل بیٹا چلیں، اور کیا بیوقوف، کتنے بیان سنے گا، ہاں ہر نمازی مسجد میں پڑھے گا، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرے گا، اتنا مولوی نہیں ہونا، ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا۔ اور ایکسٹریمسٹ کا مطلب کیا؟ وہ ڈائریکٹ جنت مل جائے؟ نہ بھئی یار، تھوڑا بیلنس رکھ۔ تو کہتے ہیں دین اور دنیا کا بیلنس، اور وہ دین اور دنیا کے بیلنس کی ڈیفینیشن کیا؟ آدھا ابو بکر آدھا ابو جہل۔ وہ کہتا ہے دن میں ابو بکر بن لے، چل رات تو ہمیں دینا، چل پارٹی کریں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ قیامت کے روز کہیں گے کاش کہ اس سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش کہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھا ہوتا، کہ اس نے مجھے کہاں پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، جو ہر لمحے امت کے خیال میں رو کے دعا کرتے رہے، وہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں then he would say لعنہ on them۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کراس ڈریسنگ والے پہ لعنت کی، تو وہ جس نے جنڈر چینج کر لیا وہ بیچارہ کیا قیامت کے روز کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مردوں جنہوں نے عورتوں کا حلیہ اپنائے، اور جو عورتیں جو مردوں کا حلیہ اپنائے، لعنت بھیجی ان پہ۔ وہ رحمت للعالمین، he is also saying that۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لعنت اگر کسی شخص پر ہو تو وہ کیا کرے گا قیامت کے روز؟ جس چیز پر، جس تعلق پر ریلائی کر رہے ہیں وہ تعلق ہی کام نہ آیا تو کیا کریں گے قیامت کے روز؟ اینڈ دین معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا فدخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ گناہوں کا سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ایسی نہیں گزاری کہ الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جس کا الہ اپنی خواہشات ہیں، کہتے نا کہ یار یہ چل کرو، اپنی مرضی کرو، تو جو اپنی مرضی کرے گا نا پھر وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اور خود سوچو کہ یہ اینڈ آ گئے اگر، کہ جس اینڈنگ پہ اپنے رب کا کلمہ نہ نکلے، یہ منہ سے نہ نکلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کون سی جنت کے طالب ہیں؟ The problem with shaitan and the entire environment that we live in, they want us to desire Jannah, but then move on۔ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھی نہیں جائے گی۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ بے فکری کی زندگی ہو، اپنی مرضی کی زندگی ہو، فدخل الجنہ۔ جیسا پچھلے 3 ہفتے سے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ you have to purchase the product at market value۔ تو مارکیٹ کی قیمت ادا کرو گے تو ملے گی نا، مارکیٹ کی قیمت ادا کیے بغیر تو نہیں ملے گا۔ تو اگر اس وقت جنت کی قیمت فلسطینی ادا کر رہا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اتنی سستی ہے کہ اگر اس وقت جنت کی قیمت وہ بچے اور وہ مائیں اور وہ بہنیں ادا کر رہی ہیں تو میں کس خوش فہمی میں ہوں کہ بس میں نے آمنا کیا اور بس that's it۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جو ساری باتیں کی نا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے اکبر، وہ اللہ اکبر ذات کہہ رہی ہے کہ وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ اکبر ہے. لو کانوا یعلمون، کہ کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش کہ تمہیں یہ سمجھ ہوتی کہ جس رستے پہ چل رہے ہیں اس رستے کا آؤٹ کم کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت اور کوشش میں اللہ رب العزت کے رستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا جو جانتے بوجھتے کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو انجانے میں کیے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو کر کے بھول گئے یا اللہ صرف آپ کو پتہ ہے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں نیکوکاری والا رستہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی فرما برداری والا رستہ نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں چلنا نہیں آتا آپ چلا دیجئے. اے کریم آقا ہمیں کرنا نہیں آتا آپ کروا دیجئے. اے کریم آقا ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑیے گا. یا اللہ ہم تو شیطان مردود کے رستے پہ چل پڑتے ہیں. یا اللہ پہلے بھی بہت دفعہ توبہ کی، پہلے بھی بہت دفعہ آپ سے خواہش کی یا اللہ، لیکن پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. اے کریم آقا اس دفعہ گمراہی سے بچا لیجئے. اے کریم آقا ہر قسم کی گمراہی سے بچا لیجئے. اے کریم آقا ان آنکھوں کو حیا عطا فرما دیجئے، اس میں سے حیا کو یا اللہ ڈال کے بے شرمی کو ختم کر دیجئے. یا اللہ اس زبان کو حیا عطا فرما دیجئے، ان کانوں کو حیا عطا فرما دیجئے، سوچ کی پاکیزگی نصیب فرما دیجئے، خواہشات کی پاکیزگی نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں نہیں پتہ آپ سے کیسے مانگیں، یا اللہ آپ اپنی مرضی سے عطا فرما دیجئے، آپ اپنی جود و سخا کو دیکھتے ہوئے عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو نبی علیہ السلام نے آپ سے حق کی دعا کی یا اللہ اس میں ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ جس شر سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نہیں مانگنا آتا، آپ نبی علیہ السلام کی مانگنے کی لاج رکھ لیجئے. آپ پکارا کرتے تھے یا ربی امتی امتی. اے کریم آقا وہ امتی بنا دیجئے جس کے لیے نبی علیہ السلام رویا کرتے تھے. یا اللہ وہ امتی بنا دیجئے جس کے لیے آپ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا، اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. اے کریم آقا ہمارے سامنے وہ ایسے بھی لوگ ہیں جن پہ ظلم کی انتہا ہو گئی. اے کریم آقا ان کی زبانوں پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ، بے شک وہ فدخل الجنہ. اے کریم آقا ہمیں بھی اس لا الہ کی قدر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ الا اللہ کی قدر نصیب فرما دیجئے، محمد الرسول اللہ کی قدر نصیب فرما دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی مشکلات کو برداشت کیا، بے شک ہماری ہی خاطر کیا تھا، ہم تک ایمان پہنچانے کی خاطر کیا تھا. یا اللہ اس کی قدر نصیب فرما، یا اللہ قدر نصیب فرما. یا اللہ ناقدری سے بچا لیجئے. اے کریم آقا اس حال میں نہ لے کے جائیے گا کہ آپ ناراض ہوں، پہلے راضی ہو جائیے گا پھر لے کے جائیے گا. یا اللہ زندگی اس حال میں دیجئے کہ آپ راضی ہوں، موت اس حال میں دیجئے کہ آپ راضی ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.